ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تب پتہ نہیں تھا کہ محدث اعظم کے بعد ان کے اس آدھیاتمک مشن کو کون آگے بڑھائے گا، کیونکہ پریوار کے سارے بچے انتقال نہیں کیا، ان کا بیٹا شیخ الاسلام بن کر کے چمکے گا۔ بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ محدث اعظم کے بعد شیخ الاسلام والمسلمین قرآن و حدیث کے گیان میں اپنے رب کے پرتی نہ کیول آبھار ویکت کرتا کہ اس کی داستہ کو اپنی قسمت بنا کر شکر گزار ہوں۔ نقول ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو آیا ہے یہ کون ہے، Who is he؟ ناگپور سے آیا ہوں تو بھائی بغیر کھائے پیے نہیں جانے دوں گا، بھوکے ہو دور سے آئے ہو، اور پھر ناگپور سے آئے ہو، ادھورا ناگ نہیں، ناگ پورا۔ ہم اس کی سیوا میں لگ جائیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے اچھا بھائی آپ ناگپور سے آئے ہو، اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی اور ہے؟ Is there any companion with you؟ کیونکہ اگر آپ اکیلے آئے ہو تو ایک پلیٹ لگاؤں گا اور اگر ساتھ میں کچھ اور ہے تو اس کو بھی سیوا کروں گا۔ یہ تین سوال ہماری سبھیتا کی اچ کوٹی گنوں سے مشرت سبھیتا ہماری ہے کہ ہم آنے والے کا نام پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، تاکہ اس کے انوسار اس کی سیوا کر سکیں، اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے۔ اگر سماج کے ان تینوں سوالوں کو اٹھایا جائے تو اسی آیت میں تینوں کا جواب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں تینوں پرشنوں کا جواب ہے۔ آنے والے سے ہم نے پوچھا آپ ہیں کون؟ قرآن نے جواب دیا نور، پرکاش، لائٹ، نور ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ قد جاءکم من اللہ، رب کی طرف سے آ رہا ہوں۔ نہ میں ساگر سے آ رہا ہوں، نہ ندیوں سے آ رہا ہوں، نہ پہاڑوں سے آ رہا ہوں، نہ ہواؤں سے آ رہا ہوں، رب کی طرف سے آ رہا ہوں۔ اکیلے نہیں، وہ کتاب مبین، ساتھ میں روشن کتاب ہے، پرکاشت پستک، گلوریس بک۔ قرآن نے نور کہا تو نور ماننے میں جماعتیوں کو کیوں تکلیف ہے؟ خدا نور کہے اور آپ کا دل نور نہ مانے، تم کتنے بے نور ہو۔ من اللہ۔ اب آئیے حدیث سے مدد میں۔ یہ نور ہے اور اس کے ساتھ کتاب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے
میرا نبی نبی ہے، رسول ہے، میسنجر آف گاڈ. تو یہ نہیں کہا گیا قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین، آیا اللہ کی طرف سے نبی اور پرکاشت پستک. یہ بھی نہیں کہا گیا قد جاءکم من اللہ رسول و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے رسول آیا اور روشن کتاب آئی. نبی اور رسول یہاں نہیں کہا. ہاشمی سن، میں اپنے نبی کو نبی بھی کہوں گا، رسول بھی کہوں گا. پڑھ لے قرآن، میں نے نبی بھی کہا ہے، میں نے رسول بھی کہا ہے، مگر یہاں میں نبی اور رسول نہیں کہوں گا، یہاں میں نور کہوں گا. نور میں کہوں گا، پرکاش پرکاش، میں انہیں روشنی کہوں گا، نور کہوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ کتاب آئی ہے اور کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی. Nobody can read any book in darkness. اندھکار میں پستکوں کا ادھین نہیں ہوتا. تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے الیکٹرک کی لائٹ میں نہیں پڑھا جا سکتا، محمد عربی کی نور کی روشنی میں پڑھنا ہوگا. داس کیپٹل پڑھنا ہے، لیمپ جلا کے پڑھ لو. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھنا ہے، سورج کی روشنی میں پڑھ لو. لا کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنی ہے تو چراغ جلا کر کے پڑھ لو، دیپک جلا کر کے پڑھ لو. مگر یہ داس کیپٹل نہیں ہے، یہ کوئی سنویدھان نہیں ہے، یہ کوئی منش کی پستک نہیں ہے. جو پرکاش سے پڑھی جائے، آکاش سے پڑھی جائے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد عربی کے نور سے پڑھے گا وہی کتاب اللہ کو سمجھے گا. تو پڑھو کتاب اللہ اور نور ہو رسول اللہ. اور نور بنا کب؟ کہتے ہیں نا قد جاءکم، قد جاءکم، نو ڈاؤٹ came to you. آیا، نور آیا. یہ تو بہت معمولی آدمی جانتا ہے کہ آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. ایک ایک جملہ سمجھو. میں سمے سیما میں ہی اپنی پوری بات کر ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنا پرشاسنک ہم کو رسول نے بنایا ہے، پرشاسن کو پروتساہن دینا، اس کے سہایک بننا، اپنا یوگدان دینا، یہ تو ہم نے 1400 برس پہلے سے سیکھ رکھا. آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. قرآن نے یہ بتایا کہ نور آیا، یہ نہیں بتایا اس نور کو کب بنایا. پتہ لگاؤں کب بنایا؟ یہ سوال کر کے میں خود ہی پھنس گیا. اس کو تو میرے باپ بھی نہیں بتا پائیں گے کب بنایا. کارن یہ ہے کہ جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا. زمیں سے پہلے، زما سے پہلے، بکی سے پہلے، بکا سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، سوریہ سے پہلے، چندرما سے پہلے، ستاروں سے پہلے، بہاروں سے پہلے، نظاروں سے پہلے، آدم سے پہلے، شیت سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے.
پہلے پر مجھے یہ بات یاد آئی، ہمارے یہاں اتر پردیش میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے۔ ادھر مدھیہ پردیش میں کیا چلتا ہے؟ مخدوم صاحب کی درگاہ جو ہے ایودھیا سے کوئی 80 کلومیٹر، وہاں بھی سسٹم یہی ہے، بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے، پر پوتا بعد میں پر دادا پہلے۔ یہاں دھیان رہے، میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہیومن اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منشیہ کے روپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں استتو، ایگزسٹنس، میں وجود کی بات کر رہا ہوں، بشریت کی نہیں، مانو روپ کی نہیں، استتو کی، وجود کی۔ ایک ہم ہیں، تم ہو، بھارت کے 135 کروڑ لوگ، دنیا کے 7 ارب لوگ، 7 بلین پاپولیشن آف دی ورلڈ، ایجی سے لے کے امریکہ تک، بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے، مگر میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا و اجداد سے پہلے۔ اے باپ کے بعد پیدا ہونے والوں، نبی سے اپنا مقابلہ مت کرنا۔ ایک بات ٹو بی ویری فرینک، آپ جب اناؤنس کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ نذرانہ بھی تو دیتے ہیں، تو رکھتے کہاں؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، کوئی چیز رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، اور جب نور سب سے پہلے بنا تو رکھا کہاں؟ جگہ سے پہلے، مکہ سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، جنت سے پہلے، جبریل سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، نبیوں سے پہلے، دھرتی سے پہلے، برہمانڈ سے پہلے، سرشٹی سے پہلے، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، first of all which is created by Allah Almighty is my نور۔ سرو پرتم اللہ نے جس کی رچنا کی ہے وہ میرا نور ہے، سرو پرتم، سب سے پہلے۔ تو رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ کب بے وقوف اس نور کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے؟ کیچ کیجئے گا، اس نور کے لیے تو جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ میرا نور ہے، یہ میرا نور ہے، یہ جگہ کا محتاج نہیں، جگہ اس نور کی محتاج ہے۔ رکھا کہاں؟ کائے کو جگہ ڈھونڈتا ہے؟ جگہ نہیں ہے تو رکھا کہاں؟ بنانے والا تو ہے۔ ہلکا ہلکا انداز میں بولوں گا، ہلکے انداز میں آپ پورے طریقے سے کیچ کریں گے۔ بنانے والا تو ہے، بنانے والے نے نور بنایا، قرب خاص میں رکھا، اور آسان کر دوں، بنایا اپنے پاس میں رکھا۔ حبیب ہو اسی لیے قریب ہو، بنایا اپنے قریب رکھا، اور قریب کیوں رکھا؟ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے، یہی تو پیار ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، اسی میں میری رضا ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ محبوب میں نے تیسرا بنایا ہی نہیں جو ہمارے دیکھنے کو دیکھے،
تیسرا ہے ہی نہیں. تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں. جملہ آیا تو یوں سمجھو اے محبوب، سب سے پہلے تمہارے نور کو میں نے اس لیے بنایا کہ بنا کر جیسا میں دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. جیسا میں دیکھ لوں. اب دوسرا جملہ بھی سننے لائق ہے. جیسا میں دیکھ لوں کوئی تمہیں ویسا دیکھنے نہ پائے، اور تم بھی مجھے جیسا دیکھ لو کوئی اور دیکھنے نہ پائے. نور نے ذات بھی دیکھا اور صفات بھی دیکھا. تو اول نبی تو وہی ہوئے. کہا بھی ہے کن تو نبی ہوں وآدم بین الماء والطین. I was prophet when Adam was between water and soil. آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. I was prophet. اول تو ہو گئے، پھر آخر کیسے؟ جو سرو پرتم ہے وہ انتم کیسے؟ ابھی جمادی الاول جمادی ثانی جائے گا، رجب آئے گا، شعبان، پھر حضرت رمضان آئیں گے. آپ کے پاس تو بعد میں آئیں گے، اور میرے ساتھ تو چھندواڑا سے ہی رمضان لگا ہوا ہے. 29 شعبان کو چاند دیکھا جائے گا. اس چندرما سے ہم اسلامی دنانک، اسلامی سمے سارنی بنائیں گے. تو اب نہ دکھائی پڑے تو گواہ چاہیے. کتنے کم سے کم کتنے گواہ چاہیے؟ 2. اور کوئی صاحب؟ کم سے کم 2. آپ کی کیا رائے؟ 2. فار یور کائنڈ انفارمیشن. عید کے لیے تو 2 گواہ کم سے کم چاہیے. رمضان کے لیے رمضان صاحب بھی سن لیں، 1 ہی گواہ کافی ہے. Only one eye witness is enough for Ramadan. اسلام کتنا نیچرل، لاجیکل اینڈ سائیکالوجیکل ریلیجین ہے کہ وہ مانو کی مانسکتا کو کتنا جانتا ہے کہ اس نے قانون بنایا تو مانو سبھا کو سامنے رکھ کر کہ رمضان کی جھوٹی گواہی کوئی دے گا نہیں بھوکا رہنے کے لیے. اب عید میں روزہ رکھنے سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے 1 گواہ نہیں، گواہ پہ گواہ ڈال دو، بات غلط نہ ہونے پائے. اب ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کوئی گواہ مل جائے. دروازہ کھلا ہے گواہوں کے لیے. ایک ساتھ 4 آدمی آئے. مفتی صاحب چاند ہو گیا، اعلان کر دیجئے لوگ تراویح پڑھیں، کل سے روزہ رکھیں. مفتی صاحب نے پوچھا آپ میں سے کس نے دیکھا؟ بولے نہیں میں نے سنا ہے. اور گواہی دینے چلے آئے، دیکھا بھی نہیں. یو آر ناٹ آئی وٹنس. تمہیں چاند درشیہ گوچر نہیں ہوا اور گواہی دینے آ گئے. میں نے سنا. پھر آپ جائیے. 2 آئے. ہاں آپ دونوں میں سے کس نے دیکھا ہے؟ جی ہم دونوں نے سنا ہے.
10 آئے 5 آئے سب بولے میں نے سنا ہے, خبر سچی ہے, میں نے سنا ہے. مفتی صاحب قلم اٹھاتے رکھ دیتے, یا اللہ دیکھنے والا نہیں آیا. رات کے 1 بج گئے. منشی نے کہا مفتی صاحب کہیے تو دروازہ بند کروں, سب سننے والے آ رہے. مفتی صاحب سمجھدار, دھیریہ پورن ان کا مزاج, کہا نہیں ابھی دروازہ بند نہ کرو, شاید دیکھنے والا آ جائے. ٹھیک 1:30 بجے رات میں ایک نورانی شکل و صورت پابند شریعت ظاہراً نظر آیا. مفتی صاحب نے استقبال کیا, آئیے. اور گرم تھے ہی, بمبئی کی بولی میں نے سنا ہے, میں نے سنا, میں نے سنا. سینکڑوں آئے وہ بولے میں نے سنا. وہ ایسے ہی فریڈ اپ ہو گئے تھے بمبئی کی بولی میں, وہ کنچال گئے تھے, عاجز آ گئے تھے, سنا ہے سنا. تو جب وہ 1:30 بجے رات کو ایک آدمی آیا تو بولے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے. مفتی صاحب نے قلم اٹھایا, کاغذ پہ لکھا شہادت شرعی مل گئی ہے, کل سے روزہ رکھو. دیکھنے والا آ گیا, اور جب دیکھنے والے نے گواہی دے دی تب مفتی صاحب نے کہا دروازہ بند کرو, اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. بلا تشبیہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے گواہی دی کہ رب ایک ہی ہے, وہی پوجا کے یوگیہ ہے. تم اسے مت پوجو جسے تم نے بنایا ہے, اسے پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے. اے مانو جاتی سن لو کہ سرشت میں سرو سریشٹ رچنا تم ہو. پہاڑ بنو گے درجہ گھٹ جائے گا, دریا بنو گے درجہ گھٹ جائے گا, جانور بنو گے درجہ گھٹ جائے گا, جانور کی اولاد بنو گے درجہ گھٹ جائے گا. ارے تجھے رب نے انسان بنایا اور مانو سے بڑھ کر سرشت میں کوئی مہتوپورن نہیں ہے. ہر نبی نے گواہی دی, لیکن زمانے نے پوچھا دیکھا ہے؟ نو گاڈ بٹ گاڈ, لا الہ الا اللہ. کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں ہے سوائے رب کے, سوائے اللہ کے, سوائے خدا کے کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے. بس اونلی ایک ایشور واد, ایک ہی ایشور ہے, وہی سرشت کا رچیتا ہے, وہی نراکار ہے, اننت ہے, وہی پوجا کے لائق ہے. ہر نبی نے گواہی دی, مگر جب کہا گیا کیا دیکھا ہے؟ نہیں, مجھے وحی الہی سے پتا ہے, مجھے کتاب الہی سے پتا ہے, مجھے صحیفوں سے پتا ہے. پکی بات ہے, سچی بات ہے, ہاں مانتا ہوں سچی بات ہے, پر دیکھا ہے کیا؟ آدم کیا آپ نے دیکھا؟ شیش کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کیا آپ نے دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء آتے رہے, گواہی دیتے رہے, میں نے سنا, میں نے سنا. تو گواہی دینے کا سلسلہ جاری رہا, کیونکہ سننے والے آ رہے تھے, سن کر گواہی دے رہے تھے. مگر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں, زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں, میں نے دیکھا ہے.
تو وہ نور آدم میں آیا، آدم بھارت میں آئے، تو جنت سے نکل کر جس جگہ کو رب نے پسند کیا اپنے نبی آدم کے لیے، وہ ہمارا ہندوستان ہے، اور اسی لیے وہ مہان ہے، اللہ مہربان ہے، اور اس پر اچھا لگا۔ مادر وطن فارسی میں لگایا، ہندی میں نہیں کہا، دردی اماں۔ اس زمانے میں کوئی دیش نہیں تھا، دھرتی، جہاں چلے جاؤ مالک وہیں کے ہو۔ بھائی یہاں کیا چاندہ میٹا ہے کہ بیٹا نہیں؟ اچھے بیٹے بنو تاکہ میٹا رہے، میٹ نہ دے۔ اب چاندہ میٹا میں میں آیا، کئی گھر گیا، کہیں کا مالک نہیں بنا، پہلے سے مالک موجود۔ اب رانا شفیع کے آ گیا، وہ پہلی سے مالک تھے۔ جاوید علی کے یہاں جانے والا ہوں، وہ پہلے سے مالک بنے بیٹھے۔ پر میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی آبادی نہ ہو اور میں اپنی کٹیا بنا لوں تو میں ہی مالک ہوں، کیونکہ وہاں کوئی کلیم کرنے والا مانو ہے ہی نہیں، کوئی آدمی کلیم کرنے والا ہی نہیں، میں ہی مالک ہوں۔ میں نے جب قدم رکھ دیا میں مالک، کٹیا بنا لی، میں کٹیا ہی بناؤں گا۔ اکثر میں کہتا ہوں آشرم نہیں بناؤں گا، کیونکہ 2-3 لوگوں نے آشرم بنایا، 5-5 کروڑ انیائی بنائے، اور بہت بڑا بابا بن کر کے چمکا، آج کل جیل میں ہے۔ وہ کٹیا بھلی جہاں سے مارگ درشن ہوتا۔ بے شک۔ اب بتاؤ، جب دنیا میں کوئی منشیہ نہیں ہے اور پہلا منشیہ آدم علیہ السلام بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھا، تو بھارت کا مالک کون؟ اور اسی آدم کی ہم ہیں اولاد، تو ہم بھارت میں کرایہ دار نہیں، اپنے باپ کی زمین پر ہیں۔ ایک وجہ بتاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، میرے خدا نے، میرے رب نے آدم کو بھارت کی دھرتی پر کیوں بھیجا؟ اس کے انیک کارن ہو سکتے ہیں، مگر جو میری سمجھ میں آیا وہ بتاتا چلوں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے دنیا میں الگ الگ قسم کے جلوایو بنائے۔ یورپ میں چلے جاؤ، برفستان، افریقہ میں چلے جاؤ، جنگلستان، عرب میں گھس جاؤ، ریگستان۔ موسم کو بانٹا ہے رب نے، جو موسم یورپ کو دیا وہ افریقہ میں نہیں ہے، جو موسم افریقہ کو دیا وہ ایشیا میں نہیں ہے، جو موسم عرب میں ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے، بانٹ دیا۔ جنگل تم لے جاؤ افریقیوں، ٹھنڈک تم لے جاؤ یوروپینس، بارش تم لے جاؤ، لیکن ہمارا بھارت اس لیے مہان ہے کہ رب نے جتنا موسم دنیا میں بانٹ کر دیا ہے، بھارت کو اکٹھا دے دیا ہے۔
بے شک بے شک اگر تمہیں عرب کا ریگستان دیکھنا ہے تو پاسپورٹ مت بنا، راجستھان چلا جا۔ اگر تجھے افریقہ کا جنگلستان دیکھنا ہے تو ویزا مت لے، آسام چلا جا۔ اگر سب سے زیادہ ورشا دیکھنی ہے تو چیرا پونجی میں چلا جا، ریکارڈ ہے۔ اور تجھ کو اگر پھیلی ہوئی زمین جو اپجاؤ ہے دیکھنا ہے تو پنجاب اور ہریانہ چلا جا۔ تجھے پہاڑوں کے درشن کرنے ہیں، مدھیہ پردیش میں گھس جا۔ سارا موسم اکٹھا کر کے جسے دیا وہ ہندوستان ہے، اور کارن یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا قدم جہاں پڑ جائے سارا موسم اکٹھا ہو جائے۔ اور میرے بھارت کے مہان ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پاک قدم، ان کے پوتر چرن بھارت کی دھرتی کو ٹچ کیا تو اکیلے آدم نہیں تھے، ان کے جسم میں نور محمدی بھی تھا۔ اسی لیے ان کے چرنوں کے پرتاپ سے میرا بھارت مہان ہوا ہے، بے ایمانوں کی وجہ سے مہان نہیں ہے۔ یہ رب کے نبی کے پوتر پگ پڑ جانے سے ان کے چرنوں کا پرتاپ ہے۔ اس لیے ہندوستان کو بچا کے رکھو، کیونکہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو زندہ رہیں بھارت میں اور مر کر کہیں اور جائیں۔ مریں گے تو 2 گز زمین بھی بھارت ہی کی لے کے رہیں گے۔ یہ ہمارا دیش پریم اٹل ہے، اڈگ ہے، اپرورتنیہ۔ پھر وہ نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں سے ہوتا ہوا، پشتہائے مبارکہ ارحام طیبہ سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک آیا، حضرت آمنہ میں آیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو جلوہ گر ہوا، مگر نور وہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، سفر بند نہیں ہوا۔ پہلے نبیوں کو چمکاتا رہا، بعد میں گھر والوں کو چمکانے لگا۔ اہل بیت رسول پنجتن پاک، پنجتن نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن۔ یہ ہمارے پاس بھی ہے، اور دیش دروہیوں کے پاس بھی ہے، مگر ہمیں ان میں انتر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پنجتن ہے، ہمارے پاس ایک اور پنجتن ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، بتانے کے لیے کہ تم ڈبل پنجتنی ہو۔ وہ پنجتن جو گھر سے بنے، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، گھر سے، اور دوسرے پنجتن در سے، در سے بنے، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ گھر والے پنجتن بھی سراخوں پر، نبی کے در والے پنجتن بھی سراخوں پر۔ ہم ڈبل پنجتنی ہیں، اے سنگل پنجتنیو ہمارا احترام کرو، ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ نبی کے چوکھٹ سے، در سے، نظر سے، صحبت سے جو پنجتن بنے، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، اور گھر میں جو بنے، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، مولا علی۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی آپ کی قسمت پر ہاشمی قربان،
اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔ اب ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، تھاٹ پرووکنگ، جو ہم میں بدھ جیوی ہیں ان کو ہماری بات آکرشت کرے گی۔ یہ وہ آواز ہے جسے پرمیشن لینی نہیں پڑتی۔ خدا کا شکر ہے کہ آدمی سے نہیں نکلی، مشین چاہے جتنی بوڑھی آواز نکالے اس کا نہ وضو ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ اب آپ مسکرا کر ریلیکس ہوئے تو یہ بھی بتاتے چلیے کہ آپ کے گھر میں ایک بھی عورت، مسلم عورت مومنہ نہیں ملے گی جو جوان ہو اور پیٹ میں بچہ بھی نہ ہو، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، پابند نماز ہو اور 300 دن روزانہ نماز پڑھ لے تو جانو پکی روزے داری ہے، پکی نمازی ہے۔ لیکن جب وہ نماز 5 وقت کی پڑھتے وہ دن آتا ہے جسے ماسک دھرم کہتے ہیں، جسے پیریڈ کہا جاتا ہے، خون باہر نکلتا ہے، ایسی حالت میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنا منع ہے۔ نہ پڑھو اور کوئی قضا بھی نہیں ہے، معاف۔ کب تک معاف؟ جب تک نہ ہو جائے پاک صاف تب تک معاف۔ تو کوئی بھی جوان عورت، مسلم عورت، چاہے وہ طیبہ ہو، طاہرہ ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، ساجدہ ہو، راکعہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جب پیریڈ آئے گا، ناپاکی کا دور آئے گا تو نماز اسے چھوڑنا ہے۔ جب پاک ہو جائے گی، نہا لے گی تو پھر نماز پڑھے گی۔ یہ صرف بھارت کی مسلم عورتیں نہیں، یہاں سے لے کے امریکہ تک ایک بھی مسلم عورت نہیں ملے گی جو مہینے کے 300 دن نماز پڑھے، سال کے 365 دن نماز پڑھے۔ یہ کروڑوں اربوں عورتوں میں ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے، مگر اسی نیل گگن کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر ایک عورت، ایک خاتون، ایک مقدس مومنہ ایسی ہے جو 300 دن نماز پڑھتی ہے، سال کے 365 دن نماز پڑھتی ہے، اس پر ناپاکی کا دور نہیں آتا۔ اس عورت کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے؟ میڈیکل سائنس کے انوسار وہ خون بیکار نہیں ہے، وہ بند بھی ہو جاتا ہے 9 مہینے کے لیے۔ کب؟ جب عورت گربھوتی ہوتی ہے، شی بیکیم پریگننٹ، تو خون کی ضرورت پڑ گئی، اسی خون سے بچہ بنے گا۔ جو ڈائیورژن آف بلڈ اس بچے کی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کنیکشن کاٹنا پڑتا ہے تاکہ نابھی سے ماں کی خون کی نلی کا سلسلہ کاٹا جائے۔ تو یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ ہے،
یہ ماں کے خون سے ہی بنتا ہے۔ نوجوانوں اندازہ لگاؤ، نہ بھارت نے تمہیں بنایا، نہ سماج نے تمہیں بنایا، نہ دوستوں نے تمہیں بنایا، نہ تیری بیوی نے تجھے بنایا، نہ تیرے بچوں نے تجھے بنایا۔ بنانے کا اگر شریعہ کسی کو جاتا ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، ادھر ادھر کاہے کو ڈھونڈتا ہے؟ کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنوا، ایسن گھٹما پیو ہے دنیا جانے نا۔ گھر کے اندر جنت ہے، باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ جو تیری جوانی جو ہے تیری ماں کا قرضہ ہے، اس کا خون، تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے تیری ماں کا دیا ہوا خون۔ جس دماغ سے تو سوچتا ہے وہ دماغ تیری ماں نے دیا، جو دل تیرا دھڑکتا ہے وہ دل بھی تیری ماں نے دیا، جن قدموں سے تو چلتا ہے ان میں طاقت تیری ماں نے دیا، جس پھیپڑے سے سانس لیتا ہے وہ بھی تیری ماں کا دین ہے۔ اتنا بڑا قرضدار اور ماں کے قدموں میں نہ نظر آئے، ماں کے چرنوں کے آگے سر نہ جھکائے، ماں کے قدموں کو نہ چومے۔ اور جیسے ہی بچہ باہر ڈیلیور ہو جاتا ہے خون پھر نکلنے لگتا ہے، کیونکہ جس کے لیے خون تھا وہ نکل گیا، ضرورت ختم ہو گئی، فالتو ہے، ایکسٹرا ہے، تو باہر نکال دو۔ یہ میڈیکل سائنس ہے کہ وہ جو ماہواری ہے بہت ضروری ہے۔ جب پیٹ میں بچہ نہیں آتا تو پھر وہ باہر ہو جاتا ہے سارا خون، اور جیسے ہی بچہ آ جاتا ہے خون آنا بند، باہر نکلنا بند۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں کے خون سے ہی بچے پیدا ہوتے، تو اب بتاؤ فاطمہ زہرا میں تو وہ خون ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ خون مانع صلاۃ ہے، نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے کہ جب تک خون آئے نماز نہ پڑھو۔ میں آپ کو علماء کے مابین اقوال کے اختلافات میں نہیں لے جاؤں گا، میرا کام ہی نہیں ہے اختلافات میں پڑھنا۔ میری پہلی پسند یہ ہے وہ بات بتاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، اور وہ باتیں الماری میں رہیں گی، لائبریری میں رہیں گی، کتابوں میں رہیں گی۔ تمہیں سیدھی سادی بات بتاتا ہوں۔ وہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے کسی نے سنجر کی زمین چھوڑا، کسی نے سمنان کی دھرتی چھوڑا، کسی نے راج پاٹ کو ٹھوکر مارا تاکہ سیدھا راستہ بھارت واسیوں کو دکھایا جا سکے۔ وہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں تھا۔ یہ کہنا کہ ایک رطوبت نکلتی تھی فجر کے بعد خشک ہو جاتی تھی تو ظہر پڑھ لیتی تھی، رطوبت نکلی خشک ہو گئی تو ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، مغرب پڑھ لیا۔ مفتی صاحب میں رطوبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس خون کی بات کر رہا ہوں جو مانع صلاۃ ہے، جو نماز کو روک دیتا ہے۔ وہ خون خون حیض ہے، وہ خون نفاس ہے، اور جب فاطمہ زہرا میں حیض ہی نہیں، ماہواری نہیں، خون نکلتا ہی نہیں، تو یہ خون تو ضروری ہوتا ہے، اسی سے بچے بنتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کے خون سے بچے بنے، کیونکہ ہر عورت میں وہ خون ہے، لیکن وہ خون جب فاطمہ زہرا میں نہیں ہے، وہ پیٹ میں جب امام حسن آئے تو کس چیز سے باڈی بنی؟ جب امام حسین پیٹ میں آئے تو کس مٹیریل سے بنے؟ ہمارے بچے دیکھو سب لوگ مل کے یا حسین کہو ایک بار،
اس میں سب مل کے کہیں گے، سب مل کے کہیں گے، لیکن جب ہم یا حسین کہیں گے تو اچھا ہے، لیکن کہیں ہم کسی اور سے ملتے جلتے دکھائی نہ پڑے، ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن یا حسین ادھر بھی ہو رہا ہے، یا حسین ادھر بھی ہو رہا ہے، تو تم سب لوگ کے مل کے یوں کہا کرو، یا حسن یا حسین۔ کسی ایک لال کو ماننا رافضیت ہو سکتی ہے، مگر فاطمہ کے دونوں لال کو ماننا سنیت ہے۔ یا حسن یا حسین، مل کے ایک ہی ساتھ بولے ہر آدمی، یا حسن یا حسین۔ یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، آپ دونوں اماموں کو سامنے رکھیں۔ ایک نے امت کو بچایا، اسے امام حسن کہتے ہیں، دوسرے نے اسلام بچایا، اسے حسین کہتے ہیں۔ یا حسن یا حسین، ایسا جب بولو گے تو لگے گا یہ پیور سنیوں کا مجمع ہے۔ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، کاٹ چھانٹ نہیں کرتے، ہم ٹیلر ماسٹر نہیں ہیں کہ اماموں کو کاٹیں، امام حسن کو کاٹیں، امام حسین کا نام لیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے مولا علی بھی راضی رہے، خاتون جنت بھی راضی رہے، تو ان کے دونوں لال کا نام لیں گے۔ سوال حل نہیں ہوا کہ کس مٹیریل سے امام حسن کا بدن بنا، کن سامگریوں سے امام حسین کے بدن، ان کی باڈی بنی، کیونکہ جس خون سے باڈی بنتی ہے وہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں، مگر حسن حسین پیدا تو ہوئے، پھر بدن بنا کس سے؟ ارے ان جاہلوں فاسقوں سے نہیں، سنیوں کے عاشقوں سے پوچھو۔ عاشق رسول بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر راز کھول رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جنتا جنادن کو چھوڑیے، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انوبھاویوں کو ریکویسٹ کروں گا تو اسٹیج پہ جو بیٹھے وہ نعرہ نہ لگائیں، کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہیں فکسنگ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، اسٹیج پر بیٹھنے والے میں سنیت کی گرمی ہے، جوش میں آتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اور نعرہ لگاتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن ریکویسٹ کروں گا کہ نہ لگائیے، کیونکہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے گنتی کے کچھ لوگ صرف انہی میں رسول پاک کی محبت کی گرمی نہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے لوگ
آپ سمجھ گئے کہ نور کا سفر جاری ہے. آدم سے چلا سیدہ آمینہ تک، اور پھر رسول پاک سے چلا تو سیدہ فاطمہ تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا حسن حسین کی اماں کیسی پاک صاف ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. بے شک سبحان اللہ. یعنی رسول پاک نے اپنی بیٹی کی دو کوالٹی بتائی، ایک حور کی کوالٹی اس میں اور انسان کی بھی کوالٹی. انسان کی کوالٹی ہے تبھی تو وہ میری بیٹی ہے، انسان ہے تبھی تو علی کی بیوی ہے، انسان ہے تبھی تو حسن حسین کی ماں ہے. اور حوروں کو منتھلی کورس نہیں ہوتا، نہ حید نہ نفاس. تو یہ اس لیے حور ہے کہ ناپاکی سے بھی پاک ہے. ارے جس کا بدن اتنا پاک ہو اس کی آتما کتنی پاک ہوگی. اب تھوڑا سا حسنین کے ابا. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، کیا بات، ہاتھ میں ہاتھ ہے، کیا بات، تجلیوں کی برسات ہے، سبحان اللہ ملائکہ کی بارات ہے، سبحان اللہ باہر کافروں کی گھات ہے. سبحان اللہ واللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم نے مولا علی سے فرمایا علی میرے بستر پر میرا بستر اور میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا جو میں تمہیں دے رہا ہوں، کافروں کی امانت، نان مسلمس کی امانت، بلکہ اینیمی شتروؤں کی امانت. میرے نبی نے اپنے دشمن کی بھی امانت کی حفاظت کی. اگر تم بھارت کی دھرتی پر امانت میں خیانت کرو گے تو آقا کو منہ کیا دکھاؤ گے. بے شک. نبی کا بستر ہے، نوری بستر پر نوری چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. یہ میرے نبی کا فیوچر پلان ہے. کم ذہن جاتا ہے ادھر. یہ میرے نبی کا فیوچر پلان ہے کہ شادیاں تو جنس ہی میں ہوتی ہے، منش کی منش سے، آدمی کی عورت سے. ایسے ہی تو جوڑا بنتا ہے، کبوتر کا کبوتری سے، کوے سے نہیں. کوے کا کوی سے، کوی نہیں. جوڑا جو بنتا ہے اسی جنس میں بنتا ہے. بھینسے کا بھینس سے جوڑا بنتا، سانڈ کا گائے سے. اب اس میں اگر کوئی ایک ماں ہے تو دوسرا باپ ہو جائے گا. جوڑا جنس میں بنتا، عورت کا مرد سے. فاطمہ نور ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کی شادی نور ہی سے ہو سکتی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اسی لیے جناب ابو طالب کے بیٹے
مولا علی کو نبی نے نور کے بستر پر لٹایا، نوری چادر اڑایا، رات بھر میں نور نور بنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں جب سویا تو ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں۔ اور سچویشن کیا ہے؟ 40 کافر ہتھیار لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، بھالا نیزا، جیسے ہی نبی نکلا مارو، اور بڑے قاعدے سے انہوں نے راستہ بنایا۔ 20 کافر سیدھے ہاتھ پہ اور 20 کافر الٹے ہاتھ پہ، اور بیچ میں جگہ بہت تاکہ تلوار چلا سکے۔ 40 کافر، 80 آنکھیں، ٹکر 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 ٹکر، دروازے کو دیکھو، نکلے تو مارو۔ ادھر مولا علی کیا کہہ رہے؟ ایسی چین کی نیند میں سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں آئی۔ ہمیں 40 کافر ہتیا کی نیت سے آئے اور چین سے سو جائے۔ ارے ذرا اپنے اوپر کر کے دیکھو کہ رات میں 2 بجے اگر 10 پولیس والے آ جائیں، چاہے ڈیوٹی سے آئے ہوں، انکوائری کے لیے آئے ہوں، سہایتا لینے آئے ہوں، مگر یار وردی دیکھ کے پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی۔ ہلکا سا بھے ہے تو یہ حال ہے، اور وہاں تو مرڈر کی نیت ہے، ہتھیار بند۔ مولا علی فرماتے میں چین سے سو گئی۔ یہ بھی کوئی چین سے سونے کی سچویشن ہے؟ 40 کافر ہتھیار لیے میں، نیزا لیے میں، مولا علی فرماتے میں چین سے سو گیا۔ سرکار کیسے چین کی نیند آئی؟ کہا ہاشمی خطرہ ہو تو نیند اڑ جاتی ہے، کوئی ڈر ہو تو ڈیپ سلیپنگ نہیں ہوگی۔ اگر خطرہ ہے، فیئر ہے، ڈر ہے، مجھے تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ باہر چل، ارے باہر تو دیکھ رہا ہے، نبی کو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا، میری زندگی کی گارنٹی میرے نبی نے لے لیا۔ بے شک۔ اس پر ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں جو ستیہتا سے بھرا ہوا ہے، وہ یہ، جس کی گارنٹی نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے ولی ہوتا ہے، ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی نے علی کو لٹانے کے بعد نور علی نور بنانے کی پلاننگ کے ساتھ دروازہ کھولا، کنکری ہاتھ میں پھینک دیا، دروازہ کھولا، کنکری پھینک دیا۔ رسول پاک نے پھینکا، مگر اللہ کو یہ کہنا پسند نہیں ہے کہ لوگ کہیں رسول اللہ نے پھینکا۔ اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو تم نے پھینکا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکری محبوب تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب اس سے بھی زیادہ نزدیک کوئی اور ہوگا، پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ، کتنے قریب ہے اللہ سے رسول اللہ۔
وہ تلوار لیے ہوئے، ہتھیار لیے ہوئے، بھالا لیے ہوئے، برچھی لیے ہوئے کھڑے ہیں. نبی سامنے سے گزر گئے، دیکھا ہی نہیں. اندھرائی گئے، چوندھیائی گئے، کھڑے ہیں، آنکھ کھلی ہے، نبی دکھا ہی نہیں. واستو میں نبی جا رہے ہیں، حقیقت میں نبی جا رہے ہیں، واقعی نبی جا رہے ہیں، مگر کافروں کو دکھائی نہیں پڑے. ہم سمجھ گئے کافروں کو ہمارا نبی نہیں دکھائی پڑتا. اب اگر کوئی کہ ہم نے بہت میلادیں کی، بہت میلاد کیا، میلاد النبی میں بہت میلاد کیا، بہت جلسے کیے، کبھی نبی کو آتا دیکھا نہیں، دکھتے نہیں. درگاہوں میں گئے نہیں دکھائی پڑتے، اجتماع میں نہیں دکھائی پڑتے، مسجد میں نہیں دکھائی پڑتے، مدرسے میں نہیں دکھائی پڑتے. جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات. پھر نبی نے علی کو لٹا کر باہر جب نکل گئے، کافروں نے کہا بہت ٹائم ہو گیا، بڑا ولمب ہو رہا ہے، ابھی باہر نہیں آئے، ابھی باہر نہیں آئے. کہا باہر آئے بھی اور گئے بھی، اندھے تو نے نہیں دیکھا. جب اندر گھسے تو بڑا سکون ہوا. نبی ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہیں علی، اور کافر سمجھ رہے ہیں لیٹا ہے نبی. ان کافروں کے لیے علی اننون نہیں تھے، اجنبی نہیں تھے. علی کو بچپن سے جوانی تک انہوں نے دیکھا، سامنے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، لیفٹ رائٹ سے دیکھا. آنکھ دیکھ لیں تو پہچان جائے علی ہیں، گال دیکھیں تو پہچان جائے علی ہیں. پر مولا آپ کیسا لیٹے کہ وہی جانکار کافر، بدگمانی کا شکار نبی لیٹے ہیں؟ کیا ادا تھی سرکار، کیا انداز تھا لیٹنے کا. بے شک. کیا طور تھا، طریقہ تھا لیٹنے کا کہ لیٹے ہیں علی، لگ رہا ہے لیٹے ہیں نبی. تو جانشین ہو تو ایسا ہو، مظہر کامل ہو تو ایسا ہو، نبی کی راہ پر چلنے والا علی ہو تو علی جیسا ہو. یہ مولا علی کی شان ہے. اب وہاں سے جب نکلے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، کیونکہ صدیق اکبر بھی ہمارے در سے بنے ہوئے پنجتن کے شیرشک ہیں، عنوان ہیں، افضل ترین ہیں صحابہ میں. وہاں پہنچے اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو حکم ہجرت ہے. پہنچے غار ثور. شارٹ کٹ یہ ہے، شارٹیسٹ پاسبل وے، کہ بہت دنوں سے غار ثور کھلا ہوا تھا. تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر پہلے نہیں جائیں گے، پہلے آپ کا غلام جائے گا، تاکہ اگر کوئی سانپ بچھو کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا ہو تو مجھے کاٹے، مجھے نقصان پہنچائے، میرے آقا کو نہیں. یہ اس زمانے کے عاشق تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر رسول کے ساتھ چلتے تھے. ہمارے خاندان کے عظیم ترین بزرگ مخدوم الاولیاء سرکار ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی دلی پہنچے ہوئے تھے. ان کا ایک مرید آیا کہ حضور آپ کا قیام جو ہے میرے گھر میں ہوگا. وہ گھر میں کوئی نہیں، سرکار اشرفی میاں کو گھر میں بٹھا دیا
لٹا دیا، خود باہر آ گیا۔ فجر کے وقت جب شفیع میاں اٹھے تو مرید کو بلایا، کہا تو نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ اس گھر سے میں جنات بھرے ہوئے ہیں؟ کہا بتاتا تو آپ جاتے کہ نہ جاتے، میں نے سوچا پیر صاحب کو اندر ڈال دو، اب یا تو جنات ہی رہے گا یا پیر صاحب رہیں گے۔ آج کل کے مرید ایسے، جو آفت آوے پیر پر آوے، میرے اوپر نہ آئے۔ تو بلا طلب کے جو مرید ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہے، طلب آپ میں ہونی۔ تو وہ دیکھا کہ پیر صاحب تو صحیح سلامت ہے، کہا ہاں، مجھے ان جناتوں کو دوسرا گھر بتانا پڑا، تب جا کر وہ محبت سے شفٹ ہوئے۔ مگر وہ صدیق اکبر ہیں، جو آفت ہو مجھ پر آئے میرے آقا پہ نہ آئے۔ اندر گئے، کچرا صاف کیا، ربش کو صاف کیا، کوڑا کرکٹ کو نکالا، نیٹ اینڈ کلین، سوچھ سوچھتا کا سبق سب سے پہلے صدیق اکبر نے دیا۔ ہمیں وہ سوچھتا کا سبق مت سکھاؤ، ہمارا من سوچھ ہے، ہماری آتما سوچھ ہے، ہمارا دھرم سوچھ ہے، ہمارا کاری کرم سوچھ ہے۔ اس کے بعد جب کل صاف ہو گیا، دیکھا کئی سوراخ ہیں، کئی سوراخ سے کوئی کیڑا نہ آ جائے، تو اپنا کپڑا پھاڑ کر کے سوراخ بند کیا۔ کپڑا جب ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا تو پیر لگا دیا، کاٹے تو ابو بکر صدیق کو کاٹے، میرے نبی کو نہیں۔ اور جب غار ثور پاک صاف ہو گیا تو اندر ہی بیٹھے بیٹھے بولے یا رسول اللہ آ جائیے، پاک صاف ہو گیا، غار ثور پاک صاف ہو گیا، اندر آ جائیے۔ حضور اندر گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑے ہیں، صحابہ کرام کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، اب بھی سوچیے، ایک معمولی سے غار میں، توجہ، ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں جاتا، ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں جاتا، تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے نبی کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کو اپنے دل میں لانا ہے، پوری جنتا بتائے، نبی کو اپنے دل میں لانا ہے۔ بے شک بے شک، ایوری بڈی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی جو ہے ہمارے دل میں آ جائیں۔ تو ایک کام کرو، صدیق اکبر کو دل میں لے آؤ، جو تیرے دل میں کچرا ہے نکالیں گے، جو ربش ہے نکالیں گے، جو سوراخ ہے نکالیں گے، جو بدعت ہے نکالیں گے، جو حرام ہے نکالیں گے، جو پاپ ہے اسے نکالیں گے، جو گناہ اسے نکالیں گے۔ اور جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو خود ہی کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے، دل پاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ، ہمارے جلسے کا یہی آخری پیغام ہے، صدیق اکبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ رافضی نہ بنو، مولا علی کا دامن مضبوطی سے پکڑو تاکہ خارجی یزیدی نہ بنو۔ اور یہ دونوں پنجتن میں ہیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ مولا تعالیٰ ہمیں دونوں پنجے سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔